السلام علیکم، ثاقب علی ایسٹرو ثاقب کے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کا تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ حالیہ دنوں میں آپ نے یو اے ای اور عمان کے اندر، یمن کے اندر بارشوں کا سلسلہ دیکھا، جو ایک دن کے اندر اتنی بارش ہوئی جتنی اوسطاً 1 یا 1.5 سال کے اندر بارش ہوتی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت الارمنگ ہے۔ ایسی چیزیں ہم اگلے کئی سالوں میں دیکھتے رہیں گے اگر موسمیاتی تبدیلیوں کا یہ اثر ایسے ہی اسی پیس سے چلتا رہا۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس موسمیاتی تبدیلیوں کے پیچھے کیا کیا چیزیں کار فرما ہیں۔ 22 اپریل یوم ارض کے طور پہ منایا گیا، ارتھ ڈے تھا، جس کی مناسبت سے میں نے ایک تحریر بھی لکھی جس میں بتایا گیا کہ انسان اس زمین کو گرم کرنے میں، اس زمین کو تباہ کرنے میں کتنا کردار ادا کر رہا ہے، اور آج ہم اس کو ڈرل ڈاؤن کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس گلوبل وارمنگ کے پیچھے کون کون سے فیکٹرز ہیں جس کے اندر انسانی ترقی، صنعتی ترقی کیسے کردار ادا کر رہی ہے۔ ہم اس کے اندر 6 ایسے فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے جو گلوبل وارمنگ کا سبب ہے، گلوبل وارمنگ ایک کا ایشو جو ہے کریٹ کرنے کے اندر بہت بڑا ان کا کردار ہے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ سے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ آپ جانتے ہیں ایک گرین ہاؤس گیس ہے۔ یہ گرین ہاؤس گیس جو ہے وہ زمین کے ماحول کے اندر جو اس کی کنسنٹریشن جب بڑھتی ہے تو یہ سورج کی جو ہیٹ ہوتی ہے اس کو ٹریپ کر لیتی ہے، اور زمین کا اوورآل لانگ ٹرم میں ایوریج ٹمپریچر بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت زمین کا جو ایوریج ٹمپریچر رائز ہے 18ویں صدی کے اختتام سے لے کے یا 19ویں صدی کے آغاز سے لے کے اب تک جو ٹمپریچر رائز آ چکا ہے وہ 1.17 ڈگریز کا ہے، اور جو گلوبل وارمنگ کے جو علمبردار ہیں، جو دنیا ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ 1.5 ڈگری سے زیادہ ہم نے جانے نہیں دینا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن کی۔ صنعتی انقلاب سے پہلے جو اس کی مقدار کا اندازہ لگایا گیا تھا فضا میں وہ 270 پارٹس پر ملین ہے، اور 1958 سے جب باقاعدہ ڈیٹا ریکارڈ کرنا شروع کیا گیا تو اس کے بعد یہ ویلیو 317 یا 320 کے قریب تھی، جو اب بڑھ کر 2023 کے ڈیٹا کے مطابق 425 ہو گئی ہے۔ اور یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ گرین ہاؤس گیس کا ہماری فضا کے اندر اتنی زیادہ مقدار میں موجود ہونا زمین کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہ اس کا مسلسل ٹمپریچر بڑھاتی جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو ماخذ ہے، سورس ہے، وہ کیا ہے۔ سب سے بڑا جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا ماخذ ہے وہ فاسل فیولز بیسڈ ہماری انرجی پروڈکشن ہے، وہ ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کی انرجی پروڈکشن کا جو مکس ہے وہ سب سے زیادہ فاسل فیول سے ہے۔ مور دین 60% جو انرجی کا سورس ہے وہ فاسل فیولز ہیں، کوئلہ ہے، گیس ہے، تیل ہے۔ تو جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں، جتنے بھی بڑے کنٹریز ہیں جیسے کہ چائنا، رشیا، انڈیا، امریکہ، ان سب کے اندر جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے انرجی کا وہ انہی فاسل فیول سے ہے۔ اور اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب فاسل فیول سے آپ رینیویبل انرجی جو ہے اس کے اوپر، گرین انرجی کے اوپر شفٹ کریں گے، نیوکلیر کے اوپر، فیوژن کے اوپر، سولر کے اوپر، ونڈ کے اوپر شفٹ کریں گے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم دوسری چیز دیکھتے ہیں میتھین۔ میتھین جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کے بعد ایک دوسرا بڑا سورس ہے، گرین ہاؤس گیسز کے طور پہ یہ عمل کرتی ہے، اور میتھین کی مقدار فضا کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کے مقابلے میں کم تو ہے، لیکن میتھین کا جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے، جو ہیٹ ٹریپ کرنے کا جو کیپیبلٹی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس وقت جو میتھین کی جو مقدار موجود ہے فضا کے اندر اس کی کنسنٹریشن 1932 پارٹس پر بلین ہے، یعنی بہت کم مقدار میں ہے۔ تقریباً یہ اگر پی پی ایم میں دیکھیں تو 1.9 یا 2 پی پی ایم کہہ لیں۔ مین میڈ آپریشنز کے ذریعے یہ پیدا ہوتی ہے، فاسل فیولز کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے، نیچرل پروسیسز جو ہیں، ایگریکلچر جو ہے اس کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا جو کردار ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کے اندر، گلوبل وارمنگ کے اندر، وہ بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلے 200 سال کا اگر ڈیٹا دیکھیں تو 200 سال کے اندر میتھین جو گیس ہے فضا کے اندر وہ ڈبل ہو چکی ہے۔ اب ہم تیسری چیز دیکھتے ہیں آئس شیٹس۔ ہماری جو آئس شیٹس ہیں، جو آئس کیپس ہیں ہمارے نارتھ اور ساؤتھ پول کے اوپر، وہ بہت جلدی سے اپنی آئس کھو رہی ہیں۔ نووا کے مطابق جو اینٹ آرکٹک ہے، جو جنوبی قطب ہے، اس والی سائڈ کی جو برف جو ہے وہ 150 ارب ٹن ہر سال کم ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم نارتھ پول والی سائڈ دیکھیں، گرین لینڈ والی سائڈ دیکھیں تو وہاں پہ جو برف کی مقدار ہے وہ 270 ارب ٹن ہر سال کم ہو جاتی ہے۔ 1993 سے اب تک کے ڈیٹا کے مطابق سی لیول رائز کے اندر 1/3 کنٹریبیوشن اس پگھلنے والی برف کا ہی ہے۔ سی لیول رائز جو چوتھی چیز ہے گلوبل وارمنگ کے اندر، اور 1993 سے اب تک کے جو ڈیٹا ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے اندر اب تک جو ہے 103 mm ایوریج سی لیول رائز ہو چکا ہے گلوبلی۔ اور اس کے اندر جو 2 بڑے کنٹریبیوٹر یہی ہیں کہ ایک تو آئس آپ کی میلٹ ہو رہی ہے، اور دوسرا جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو اوور آل ٹمپریچر رائز ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، اس وجہ سے جو سی لیول جو ہے وہ رائز کر رہا ہے۔ اور ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ جو آئس شیٹس ہوتی ہیں، دونوں آئس کیپس ہیں دونوں پولز کے اوپر، وہ فریش واٹر کا 2/3 بنتے ہیں۔ پوری زمین کا جو فریش واٹر ہے اس کا 2/3 یہ
آئس کیپس ہی ہیں، اگر یہ میلٹ ہو کے سمندر میں چلی جائیں گی تو وہ فریش واٹر بھی ہم لوز کر رہے ہیں۔ پانچویں چیز جو ہے وہ گلوبل ٹیمپریچر رائز ہے، جو اس گلوبل وارمنگ کا شاخسانہ ہے، اس گلوبل وارمنگ کا ایک ایفیکٹ ہے جس کو ہم نے بیئر کرنا ہے۔ یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت ٹوٹل جو گلوبل ٹیمپریچر ہے، ایوریج ٹیمپریچر، تو یہ 1850 سے لے کے 2023 تک اگر ہم ڈاٹا دیکھیں تو 1.17 ڈگری سیلسیس یا 2 فارنہائٹ سے بھی زیادہ ٹیمپریچر رائز کر چکا ہے۔ اور ہمارا جو کیپ ہے، جو ہم نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے اپنے لیے گلوبل وارمنگ کی، وہ 1.5 ڈگری ہے، اور 1.5 ڈگری اگر اسی پیس سے اگر ہم چلتے رہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، سی لیول رائز، آئس کیپس جو ہیں وہ میلٹ ہوتی رہیں، تو ہم 2040 تک یا 2050 تک 1.5 ڈگری تک پہنچ جائیں گے، اور اس کی جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت ہی برے ہونے والے ہیں۔ اور اس کا کانسیکوینس ہم دیکھ چکے ہیں کہ یو اے ای کے اندر جو ابھی حالیہ بارشوں کا سلسلہ ہوا ہے، جو ایک سال میں جتنی بارش ہوتی تھی وہ ایک دن میں بارش ہوئی ہے، یہ ایک موسمیاتی تبدیلی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس۔ اور الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آخری 10 سال، یہ 2013-14 سے لے کے 2023-24 تک، یہ جو آخری 10 سال ہیں، یہ تاریخ کے جب سے یہ ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، ڈیٹا کی ریکارڈ ہو رہی ہے، تاریخ کے سب سے گرم ترین سال رہے ہیں، اور سب سے تیزی سے کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھی ہے، سب سے تیزی سے سی لیول رائز ہوا ہے، سب سے تیزی سے آئس جو ہے وہ میلٹ ہو رہی ہے۔ اب آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا اوشینک وارمنگ کی، جو مطلب سمندر کا جو ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، سب سے زیادہ جو گلوبل وارمنگ کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے، ٹمپریچر اوور آل ٹمپریچر رائز ہونے کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ سمندر پہ ہوتا ہے۔ تقریباً 90% گلوبل وارمنگ کا ایفیکٹ آپ کے سمندر پہ ہوتا ہے، کیونکہ سمندر نے آپ کی پوری زمین کو 70% تک کور کیا ہوا ہے، تو جتنی بھی ہیٹ جو ایبزارب ہو رہی ہے وہ سمندر کے اندر ہو رہی ہے، اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو سی لیول رائز کرے گا، کیونکہ ایکسپینشن ہوتی ہے، سی لیول رائز کرتا ہے، تو دوسری جو چیز ایفیکٹ ہو رہی ہے وہ کورلز ہیں۔ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کورل بلیچنگ۔ کورلز جو ہیں وہ جو کوسٹل ایریاز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہیں، جس سے سمندر کا جو ہے وہ جو کوسٹل ایریا ہے وہ ایروڈ نہیں ہوتا، ایکسپینڈ نہیں ہوتا، اور سب سے بڑھ کر جو وہاں پہ جو میرین لائف ہے، جو وہاں پہ مچھلیاں ہوتی ہیں، چھوٹے جاندار ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک قسم کا گھر ہوتے ہیں، یہ جو ایک پورا آپ کا فوڈ چین جو ہے سمندر کی، اس کے لیے اس کو پریزرو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کورل بلیچنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، مطلب کورلز ڈفرنٹ کلرز کی ہوتی ہیں، تو وہ کورلز جو ہیں وہ وائٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، مطلب اس کے اوپر جو الجائی ہے وہ غائب ہونا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے کورلز جو ہیں وہ ڈیڈ ہو رہی ہیں۔ تو یہ اوور آل آپ کو میں ایک بریفلی ایک ایسا نقشہ بنا کے دیا ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوور آل گلوبل وارمنگ جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے، اور اس میں انسان کا کتنا کردار ہے۔ آپ کو جنگلات لگانے پڑیں گے، آپ کو CO2 کو کیپچر کرنے کے لیے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیپچر کرنے کے لیے جنگلات، درخت اور پودے، ویجیٹیشن لگانی پڑے گی۔ دوسرا جو سب سے بڑا اہم کردار ہے وہ بڑی طاقتوں کو یہ سوچنا ہے کہ اس وقت جو انرجی پروڈکشن ہے اس کے آلٹرنیٹ جو میتھڈز ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں۔ گرین انرجی، ہائیڈروجن، فیوژن، نیوکلیئر جو فشن بیسڈ ریئیکٹرز ہیں ان کا زیادہ مکس کرنا پڑے گا، فاسل فیول سے دور جانا پڑے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے گلوبل وارمنگ کی بات کی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ایسٹرو ساکی۔ اللہ حافظ۔